Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں. انہم الا کالعنام، وہ نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ راستے کے اعتبار سے بھٹکے ہیں. جانوروں کو ہم نے روح ربانی نہیں دی تھی، جانوروں کو ہم نے وہ ہدایت نہیں دی تھی جس اس اعتبار سے انسانوں کے لیے ہم نے ہدایت کے راستے کھولے. یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی. انہوں نے جانوروں کی طرح اپنا ایک طریقہ بنا لیا کہ بس کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، رفع حاجت کرنی ہے. یہ سارا کچھ جانور بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا جانور بھی خوشبو سونگتے نہیں پھرتے کہ کہاں سے اچھا شکار ملے گا؟ اس طرف کو چلے جاتے ہیں. اور کیا ہم بھی یہی نہیں کرتے؟ اپنی زندگی میں کون سی فیلڈ سب سے بہترین ہے؟ کون سا کام سب سے اچھا ہے؟ کہاں سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیٹیگوریکل ڈیسیژن آپ سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سب سے بہترین کیریئر اڈاپٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اپنا کیریئر بنا لیں. محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. اصل تو یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، کوئی بزنس کی ہاؤ نو لے لیں گے. نہیں، بہترین کون ہے؟ بہترین وہ جو قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے. اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. فرمایا علم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کو کہ کیسے اس نے سائے کو پھیلا دیا. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہتا تو اس سے ٹھہرا ہوا کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سائے کو آہستہ آہستہ سمیٹ لیا. وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. والنوم سباتا، اور نیند کو آرام بنا دیا. وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا تمہارے لیے دوبارہ اٹھنے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بشارت دینے والی ہیں اپنی رحمت کی. آگے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَعَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم پلائیں اسے انہیں جو ہم نے بہت سارے چوپائے اور انسان پیدا کیے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان گردش دی ہے. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر انسانوں نے حق کو قبول نہیں کیا مگر ناشکری کرتے ہوئے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں خبردار کر دینے والا بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات نہ مانیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کافروں سے جہاد کریں. بِهِ، اس قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ بھی جہاد ہے. ہم نے تو شاید پہلے یہ کبھی سنا ہی نہیں. جہاد کی ایک قسم جہاد بالقرآن بھی ہے. ان کافروں سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. اس قرآن کو اس معاشرے میں سنائیں، پڑھیں، پڑھائیں، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، ان کے درمیان جو باطل عقیدے پھیلے ہوئے وہ آہستہ آہستہ کٹتے چلے جائیں گے. یہ جہاد ہے. قرآن پڑھنا پڑھانا کیا ہے؟ جہاد ہے. اور کون سا جہاد ہے؟ چھوٹا موٹا بھی نہیں، جہادن کبیرہ. یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد. تو بہرحال یہ کہ اس قرآن کو پڑھنے والے پڑھانے والے بن جائیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ جس نے
دو دریا ملا کر چلا دیے. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ کھارا اور کڑوا ہے. وجعل بینہما برزخا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ رکھ دیا. وحجرا محجورا، اور ایک آڑ رکھ دیا اس کو روکنے کی. اب ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا بات، ایک عام تفسیر تو آپ کو یہی ملے گی کہ دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کا کلر ڈفرنٹ ہے، دونوں کا ذائقہ ڈفرنٹ ہے، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے. ٹھیک، اور وہ لوگوں نے اس پہ بڑی وہ ویڈیوز بھی بنا دی اور انہیں اپلوڈ بھی کر دیا کہ وہ یعنی بھائی اللہ کا دعویٰ، اللہ کی بات بالکل سچ ہے. اور یہ دو ایسے سمندر ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے جو ایک جگہ پہ مل رہے ہیں لیکن یہ مکس نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ ان کے درمیان اللہ نے کوئی آڑ بنا دی ہے جو نظر نہیں آ رہی، اور یہ کہ وہ ان میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی کھارا. یہ بات درست ہے، لیکن ذرا آپ اس بیک گراؤنڈ میں اس آیت کو پڑھیں. یہ ہے سورہ فرقان. فرقان کس کا نام ہے؟ قرآن مجید کا. حق اور باطل میں فرق کر دینے والا قرآن ہے. اور بار بار یہ بات آ رہی، پہلے یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قیامت والے دن کہیں گے یہ وہ لوگ تھے میری امت میں سے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد یہ بات آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کام ہے، آپ کی امتیوں کا کام ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اس معاشرے میں جہاد کریں. اور اب یہ تیسری بات ہے، اللہ نے معاشرے میں دو دریا بنائے، ایک میٹھا اور ایک کڑوا. میٹھا دریا حق ہے اور کڑوا دریا باطل ہے. یہ دونوں آپس میں یعنی یہ جو حق و باطل کے ماننے والے لوگ ہیں ایک جیسے نظر آ رہے ہوں گے سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اللہ نے ان کے درمیان میں ایک پردہ رکھا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک آڑ بنا دی ہے دونوں کے درمیان میں. یہ جو آڑ ہے جو اس حق کو ماننے والے اور باطل کو ماننے والوں کے درمیان میں فرق کر دینے والی ہے، یہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے. اس کے ذریعے سے اللہ نے الگ الگ کر دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ یہ جس نے پانی سے انسان کو بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اسے خاندان والا بنایا اور سسرال والا بھی بنا دیا. یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا یہ دو الگ الگ قسم کے رشتے ہیں. خاندان وہ ہے جس میں آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ اللہ کے حکم سے وہ بنے گا خون کی بنیاد پر. اور ایک دوسرے رشتے ہیں جو سسرال کے رشتے ہیں، اور یہ بول کی بنیاد پہ بنے گے، بول کی بنیاد، اور بول کی بنیاد پہ ٹوٹ جائیں گے. قول کی بنیاد پہ بنیں گے اور قول کی بنیاد پر ٹوٹ جائیں گے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے. اچھا آپ ذہن میں رکھیے گا اسی طرح جیسے دو رشتے ہیں، ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ نے بنا کے بھیجا اور ایک وہ ہے جو قول کی بنیاد پر بن رہا ہے. اسی طرح انسانوں میں دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ ہے جن کی فطرت اللہ نے یا ان کو شقی بنایا یا سعید بنایا، یا بدبخت بنایا یا خوشبخت بنایا، یہ اللہ نے بنا کے بھیج دیا. اور ایک ان کی جو یعنی ظاہری طور پر ان کا جو معاملہ ہے وہ قول پر ہوگا، ایک وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول کی بنیاد پر کیا ہے؟ مسلمان ہے. اور ایک وہ ہے جو اپنے قول پہ معاذ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کفر پر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ایک کافر اپنے رب کی طرف پیٹھ پھیرنے والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس دعوت دین پر، اس تبلیغ پر، اس اللہ کے دین کی محنت پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا من شاء، سوائے اس کے کہ جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کریں ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی. آپ کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے.
آپ کی ضروریات پوری کرنے والا وہ رب ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی، جو ہمیشہ زندہ ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، پوچھئے اس کے بارے میں کسی باخبر سے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، جو اللہ کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، جو اللہ کی ذات کے جاہ و جلال تک پہنچ چکا ہو، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے پوچھیں اللہ کے بارے میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، کہتے ہیں کون ہے وہ رحمان؟ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم اس کا سجدہ کریں جس کا سجدہ کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ بات انہیں نفرت کرنے میں اور بڑھا دیتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آخر میں انشاءاللہ سجدہ کریں گے۔ اب یہ بالکل یعنی آخری حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ فرقان کا، اور انتہائی خوبصورت۔ پھر نوٹ کرا رہا ہوں کہ صورتوں کا جو بالکل آخری پیچ آپ کو نظر آئے گا، اس میں ان صورتوں کا پورا خلاصہ بیان کر دیا جائے گا، نچوڑ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنا دیے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں اس نے چراغ بنایا یعنی سورج، وقمرا منیرا، اور روشنی کرنے والا چاند بھی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، یا جو شکر کرنا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، کیا خوبصورت الفاظ۔ کبھی آپ سمجھیں ایک آدمی ایسا ہے جو کسی وجہ سے ٹریفک وائلیشن کر رہا تھا، ٹھیک، اس کو کسی نے روک لیا سڑک پہ جاتے ہوئے اور اسے کہا کہ اپنا لائسنس دکھاؤ۔ وہ فوراً کہے گا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ تمہیں پتا ہے میں کس کا آدمی ہوں؟ او فلاں وزیر صاحب کا آدمی ہوں، فلاں MNA صاحب کا آدمی ہوں، ٹھیک۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دعویٰ کرنے والے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں وزیر صاحب سے ہاتھ ملا لیا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ جس نے کبھی اسے دور سے جلسے میں دیکھ لیا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں اس کا آدمی ہوں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اگر کبھی اس کو کاؤنٹر چیک کیا جائے، یعنی وہ پولیس والا جو ہے نا، وہ فون کرے اس وزیر کو اور کہے کہ جی یہ ایک آدمی ہے، یہ اس کا نام ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا آدمی ہے، تو واقعی ایسا ہے، تو آپ سمجھیں کہ کوئی 90 to 95% کیسز یہ ہوں گے کہ اس وزیر کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا نام کون استعمال کر رہا ہے، اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں نا، عام طور پہ انہیں سب لوگ یاد نہیں رہتے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے ان کے بارے میں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن بنیادی طور پر ہوتا ہی کہ وہ بھول جاتے ہیں، سرسری سا کسی سے ملے، سلام دعا لی اور بعد میں بھول گئے۔ اب وہ پولیس والا فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ اس نام کا ایک آدمی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا تو اس وزیر صاحب کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اب آپ بتائیں حضرت آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو فوری طور پر وہ اس کو مستحضر نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔ تو 90% کیسز میں یہ ہوگا کہ وہ کیا کرے گا، انکار کر دے گا کہ اچھا میرے ذہن میں سخت نہیں آ رہا یہ کون آدمی۔ اس کے برعکس ایک اور آدمی ہے، اس کو پولیس والے نے سڑک پہ روکا اور اس نے کہا میں تجھے نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، میں جس کا بندہ ہوں نا وہ تجھے فون کرے گا اور وہ تجھے بتائے گا کہ یہ میرا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کیا کیفیت ہے! اور وہ جب اسے تھانے لے کر گئے تو ابھی تھانے لے کر پہنچے اور وہ وزیر صاحب کا فون آ گیا اور کہا بھائی دیکھو دیکھو یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے، ذرا دھیان کرنا اس کے بارے میں۔ یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں الحمدللہ، ہم سب اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ یہاں اس سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ایک ٹیلی فون آیا ہے، اور ٹیلی فون کرنے والا کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں، اور میں جن بندوں کا ذکر کرنے لگا ہوں نا یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں. اور اس نے عباد اللہ نہیں کہا. عباد اللہ، اس پوائنٹ کو نوٹ فرمائیں، اس نے عباد اللہ نہیں کہا. اس کو اپنے ناموں میں سے سب سے خوبصورت نام لگتا ہے رحمان. اس نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی یہ میرے وہ بندے ہیں جن پر میری رحمت واجب ہو چکی. وعباد الرحمن، کیا ٹائٹل دیا ہے اللہ نے ان بندوں کو، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ میرے جو بندے ہیں، یہ جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی کیا کوالٹی ہوگی کہ جو اس لیول پہ فائز ہوئے، ان کے اندر کیا ایسی خاص شے ہے جو اس گروپ میں شامل کر دیے گئے. ذرا تم بھی سن لو، اگر تمہاری بھی خواہش ہے کہ تم رحمان کے بندے بن جاؤ تو یہ ذرا سنو کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں، اور تم بھی اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ قیامت والے دن تم بھی عباد الرحمان کے ٹیگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ. نمبر 1، الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ ہیں جو زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی اکڑ نہیں، عاجزی ہے. عاجزی، ہر وقت یہ احساس ہے میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میرا آقا مجھ سے اوپر ہے، میرا مالک مجھ سے اوپر، میں غلام ہوں. میرا اکڑ کے چلنے کا کیا جواز ہے؟ میری تو ملکیت ہی کوئی نہیں، میں تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے مال کا بھی مالک نہیں ہوں، مالک تو اللہ ہے. لہذا عاجزی، غلام، عباد الرحمن، رحمان کے غلام، تو ان کے اندر اصل میں غلامی ان کی ظاہری وضع قطع میں نظر آئے گی، وہ عاجزی اور انکساری ان کی ظاہری وضع قطع میں نظر آئے گی. اور دوسری بات، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ جاہلوں سے کلام کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی دعوت تو دے رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے کبھی ایسے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ ان سے کچھ جاہل کلام کرنے لگتے ہیں، جہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ فتنے اور فساد کا اندیشہ ہے، یہاں سے خیر برآمد ہونے کا کوئی تک نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جب وہ ایسے جاہلوں سے بات کرتے ہیں اور وہ جاہل ان کو طنز کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، انہیں گالیاں نکالتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا سلاما. وہاں سے سلام کر کے الجھنے کی بجائے وہاں سے خوبصورتی کے ساتھ نکل جاتے، اپنی عزت بچاتے ہوئے، اللہ کے دین کی عزت بچاتے ہوئے وہاں سے خاموشی سے نکل جاتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیں کیا کیفیت، یعنی یہ اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، یہ اللہ کے دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، یہ دنیا میں عاجزی اور انکساری بھی اختیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا غلام بھی سمجھ رہے ہیں، پھر یہ راتوں میں اللہ کے حضور سجدے اور قیام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کی عاجزی کا معاملہ یہ کہ انہیں کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے کہ ہم نے اتنے نفل پڑھ لیے، اتنی عبادتیں کر لی، اتنا قرآن پڑھ لیا، نہیں، بلکہ یہ اس کے باوجود اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، چمٹ جانے والا، جس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ اس سے بچ نہیں پاتا. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک جہنم عارضی ٹھہرنے کے لیے بھی اور پرماننٹ رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، کتنے لوگ آپ کو ایسے دنیا میں ملیں گے جو کہیں گے اچھا کوئی بات نہیں، تھوڑے دن جہنم میں رہ گیا، بالآخر جنت میں چلے ہی جانا ہے، رہ لیں گے تھوڑے دن جہنم میں، کیا مسئلہ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ربا پرماننٹ تو ہے ہی ہے لیکن کچھ وقت رہنے کے لیے، کچھ سیکنڈز رہنے کے لیے بھی جہنم بہت بری جگہ، ہمیں اس سے بچا لے. والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی سے ہوتا ہے، یعنی دنیا کے میں خرچ کرتے ہوئے، یعنی وہ
اسراف نہیں کرتے، بہت زیادہ خرچ نہیں کرتے، اور آخرت کے لیے خرچ کرتے ہوئے بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، خود پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے دین پر بھی لگاتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، یہ 3 بڑے گناہ آ رہے ہیں، کبائر۔ یہ انسان ہوں گے، عباد الرحمن انسان ہوں گے، بشر ہوں گے، ان سے کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہو جائیں گے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ 3 کبائر سے بچنے والے ہیں۔ نمبر 1، والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، کبیرہ گناہ ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور وہ کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے قتل بھی نہیں کرتے، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ۔ ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حق کے ساتھ کسی کو قتل کرنا ہو تو کرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو نوٹ کرایا تھا، کوئی حربی کافر ہے تو اسے قتل کر سکتے ہیں، نہیں جو خود آپ کے ساتھ جنگ میں انوالو ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، قاتل کو قتل کرنا مقتول کے بدلے میں، یہ حق ہے۔ اسی طرح مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح گستاخ رسول کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وہ معاملات ہیں، ورنہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کیا کرتے۔ ولا یزنون، اور تیسرا کبیرہ گناہ، زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، يَلْقَى أَثَامًا، گناہ کی سزا پائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے لیے اس کے عذاب کو قیامت کے دن بڑھا دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر، إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس نے اچھا عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ برائیاں ختم نہیں ہو رہی، برائیاں نہیں ختم ہو رہی۔ ایک رجسٹر ہے جس میں ساری برائیاں لکھی ہوئی تھی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا اگر یہ سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ ایک رجسٹر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ پر فلاں 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 قرضے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنے قرضے میرے پہ چڑھے ہوئے، یہ میں نے کسی کے دینے ہیں، ٹھیک؟ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اچھا بھائی آپ مجھے بڑے نیک آدمی لگے ہیں، آپ نے فلاں فلاں کا قرضہ دینا ہے، تو لائیں اپنا رجسٹر دکھائیں جس پہ آپ نے قرضے آپ کے لکھے ہیں جو آپ نے دینے ہیں، تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اور آپ کے یہ سارے قرضے میں ادا کر دوں گا۔ آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ کیا عالم ہوگا آپ کی خوشی کا؟ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ ایسی مثالیں دنیا میں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اچھا نکالو بھائی اپنا رجسٹر، کتنا قرضہ ہے تم پہ؟ بھائی اتنے بلین ڈالر قرضہ ہے، ٹھیک؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب یہ قرضہ تم نے ادا نہیں کرنا، یہ تم پر معاف بھی ہو گیا، اور جتنے بلین ڈالر تم نے قرضہ دینا تھا اتنے بلین ڈالر اب تمہیں دیے جائیں گے۔ کیا کیفیت! اللہ فرما رہے جو تمہارے گناہ تھے نا، ہم نے گناہوں کو کراس نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ کیا کہ انہی گناہوں کے بدلے اتنی نیکیاں لکھ دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن تَابَ، اور جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھا عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہی ہے جس نے اللہ کے حضور توبہ کی، سچی توبہ۔ والذین لا یشہدون الزور، پھر ابھی انہی کی کوالٹیز چل رہی ہیں آگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جھوٹے کام میں ملوث نہیں ہوتے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی بے مقصد کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی بزرگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بڑی شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا انہیں اس لغو شے میں۔ اور میں نے لغو کی بات آپ سے عرض کی تھی، یہ حرام کی بات نہیں ہو رہی، لغویات وہ ہیں جو نہ دنیا میں کوئی فائدہ دینے والی ہے نہ آخرت میں فائدہ دینے والی ہے۔
بالکل لغو شے. تو اس کے پاس سے جب گزرتے ہیں شان بے نیازی کے ساتھ گزرتے ہیں, اپنے آپ اس میں انوالو نہیں ہونے دیتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, ان کے رب کی آیات کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, ان پر بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں جاتے. بہرے اور اندھے تبھی ہوں گے جب سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. والذین یقولون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, بہت خوبصورت دعا ہے, ربنا, اے ہمارے رب, حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے. جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, جو دین کا کام ہم کر رہے ہیں, ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو بھی اس کام میں لگا دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے کہ میں امیر المومنین فی بلاد الاسلامیہ پاکستان بن جاؤں, یہ دعا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما, اے ہمارے رب جن کا تو نے ہمیں امام بنایا ہے انہیں متقی بنا دے. ہم اپنے گھر والوں کے امام ہیں. ہم اب جو مرد حضرات ہیں اپنی فیملی کے, اپنی اس فیملی کی ریاست کے سربراہ ہیں, تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جن کا ہمیں تو نے ذمہ دار بنایا ہے, جن کا ہمیں تو نے قوام بنایا, سربراہ بنایا, ان کو متقی بنا دے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, اللہ کرے ہم یہ سمجھ جائیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ سارے کام کرنے والے. اولئک یجزون الغرفۃ, یہ وہ ہیں, ترجمہ میں لکھا ہوا ہے, جنہیں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی ترجمہ لے کے چل رہے ہیں, ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں بالا خانہ کیا شے ہے. اب ذرا سمجھیں, میں اس کا ترجمہ کرنے لگا. اولئک یجزون الغرفۃ, یہ وہ لوگ ہیں, باقی سارے تو نیچے نیچے والے ایریاز میں ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنت کے روف ٹاپس پہ بٹھائیں گے. جنت کے روف ٹاپس پہ بٹھائیں گے. کیا یعنی آپ اندازہ کریں نا, آج کل جو ہمارے یہاں روف ٹاپ کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, کیا کیفیت ہے. آپ بیٹھے ہیں, آپ نظارہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سب سے اوپر, آپ کو ایک احساس ہے کہ ہم باقی سب ہمارے نیچے اور ہم سب سے اونچے, ہمارے اوپر اور کیا ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ہم جنت کے روف ٹاپ عطا فرما دیں. بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور اس جنت میں ان کا استقبال ہوگا دعا کے ساتھ, سلام کے ساتھ. انہیں سلیوٹ پیش کیا جائے, سلامی دی جائے. بڑا آ رہا ہے نا سربراہ مملکت, ٹھیک ہے, تو اسے گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے. سلامی پیش کیا بھائی, اتنے توپوں کی سلامی دی, پھر وہ پورا وہ یعنی پوری وہ ریجمنٹ کھڑی ہوئی اور اس نے اس کو سلیوٹ پیش کیا, اور وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے اور سلیوٹ پیش ہو رہا ہے. اور بالکل یہی جنت کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو انہیں گارڈ آف آنر دیا جائے گا. تم نے جو کچھ دنیا میں کیا تمہارے رب کو بڑا پسند آیا, آج اللہ کے فرشتے تمہیں کھڑے ہو کر سلیوٹ پیش کر رہے ہیں, گارڈ آف آنر دے رہے ہیں. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. حسنت مستقرا و مقاما, یہ جو جنت ہے یہ عارضی رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ جگہ ہے, بہت بہترین جگہ ہے. اللہ ہمیں عطا فرما دے. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, ما یعبأ بکم ربی, تمہاری پرواہ نہیں کرتا میرا رب. لولا دعاؤکم, اگر تمہارا اس سے پکارنا نہ ہوتا. فقد کذبتم, بس تم جھٹلا چکے. فسوف یکون لزاما, تو ان قریب اب عذاب تم سے آ کے چمٹ جائے گا اور تم اسے خود سے دور نہیں کر سکو گے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.